السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، یعنی قاطع رحم، متفق علیہ۔ ابھی آج کے درس میں ایک چھوٹی سی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، ان سے لڑنے والا، ان سے الگ تھلگ ہونے والا، ایسے شخص کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام اس بات کی وضاحت کر رہے کہ ایسا آدمی جنت سے محروم ہوگا۔ تو اس حدیث کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھیں۔ ہمارے ابو کے رشتہ دار ہیں، ہماری والدہ کے رشتہ دار ہیں، ہماری بیوی کے رشتہ دار ہیں، ان سبوں رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، صلہ رحمی کریں، ان کے یہاں جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے اچھی گفتگو کریں۔ اگر وہ کمزور ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، تو دل کھول کر کے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں۔ رشتہ دار کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو مضبوط بنائیں، کمزور نہ بنائیں، رشتہ داروں سے الگ تھلگ نہ ہو۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنیادی تعلیموں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قدم رکھا، جب مدینہ میں آپ تشریف لائے، سب سے پہلی بات، مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی تعلیم جو آپ نے لوگوں کو دی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی تعلیم، کیونکہ اب یہاں ایک نئی آبادی تیار ہو رہی ہے، ایک نیا معاشرہ بن رہا ہے۔ ان معاشرے کے افراد کو، سماج کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے ایک بہترین درس دیا، نصیحت کی، کہا اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتے داروں کو جوڑ کے رکھو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اٹھ کر کے نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے، تم جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر رشتے داروں کو جوڑنے کی بنیاد پر، صلہ رحمی کرنے کی بنیاد پر پیارے نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور رشتہ داروں سے الگ ہو جانا، رشتہ داروں کو توڑ دینا، رشتے ناتوں کو کچھ مت سمجھنا، ان کی خبر گیری نہ کرنا، ان کا ساتھ اور سپورٹ نہ دینا، رشتہ دار کا بائیکاٹ کرنا، یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت سے محروم کر دے گا۔ جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے، جنت سے دور کرنے والا عمل ہے، یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ عام طور پر صدقہ اور زکوٰۃ اور عطیات کے نکالنے کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے صدقہ اور زکوٰۃ کا سب سے پہلے مستحق ہمارے غریب رشتہ دار ہیں۔ ہم دنیا جہاں کو ڈونیشن دیتے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک مال پہنچاتے ہیں، اس صوبے سے اس صوبے تک مال پہنچاتے ہیں، ہمارا مال کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، مگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔
ہمارے صدقے زکوٰۃ عطیات کا سب سے پہلا مستحق ہمارا غریب رشتہ دار ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ مسکین پر غریب پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے. رشتہ دار غریب رشتہ دار پر مال خرچ کرنا اس پر ڈبل اجر و ثواب ہے. ایک تو صدقہ کا ثواب، دوسرا یہ کہ رشتہ داری کو آپ نے مضبوط بنایا ہے، رشتہ داری کو جوڑا ہے، صلہ رحمی کا ثواب. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہ مبارک میں اور عام دنوں میں اور ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے یہاں جائیں، ان سے اچھی گفتگو کریں اور ضرورت پڑے تو ان کی مدد بھی کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.